اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر معاملے کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ عیسائیوں کا مذہبی تہوار کرسمس چل رہا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے چند صفحات کے علاوہ اور کوئی تعلیم اپنے پاس نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے چند پہلو بائبل میں موجود ہیں، پوری زندگی کی رہنمائی موجود نہیں۔ آپ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ مطالعہ کریں، ان مذاہب میں صرف اسلام وہ مذہب ہے جو زندگی کے ہر پہلو کی صرف رہنمائی نہیں دیتا بلکہ جامع اور مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور یہ اسلام کی صداقت کی، سچا دین ہونے کی سب سے بڑی علامت اور نشانی۔ کسی ڈیبیٹ کی، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں کہ کون سے نبی قیامت تک کے نبی ہیں، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ انسان جاگ رہا ہے تو اس کی پوری رہنمائی موجود ہے، پھر جاگتے ہوئے وہ صحت مند ہے تو اس کی رہنمائی ہے، وہ بیمار ہے تو اس کے بارے میں ہدایات ہیں، وہ کاروبار میں ہے اس کے بارے میں ہدایات ہیں، وہ ملازم ہے اس کے بارے میں ہدایات اور رہنمائی۔ اسی طریقے سے انسان کی نیند اور نیند سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی شریعت کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ سونے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے کے آداب کیا ہیں، سوتے ہوئے انسان کی آنکھ کھل جائے پھر اسے کیا کرنا چاہیے، سونے کے اوقات کیا ہیں اور کن اوقات میں سونا ممنوع ہے۔ ہم نے تو سونے کو سمجھا جب مرضی سو جائیں اور جب مرضی اٹھ جائیں، یہ پوری رہنمائی موجود ہے، لیکن اس رہنمائی میں ایک بڑا حصہ وہ ہے جو خواب سے متعلق ہے، کہ خواب کے بارے میں دین شریعت ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں اور کیا رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس میں کئی خوابوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں جس کا آغاز ہی ایک خواب سے ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، مجھے سجدہ کر۔ یوسف علیہ السلام قید میں چلے جاتے ہیں، 2 قیدی آتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، انی ارانی اعصر خمرہ، ایک کہتا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ تأکل الطیر من، میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے اس میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا وقت آتا ہے، بادشاہ وقت خواب دیکھتا ہے 7 بقرات سیمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات، کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں، 7 سرسبز ہیں۔ یہ خواب دیکھتے ہیں۔ قربانی جیسی عظیم سنت اس کی بنیاد خواب پہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سورہ انفال میں موجود ہے۔ خواب کیا دکھایا گیا؟ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، آپ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ کفار کا لشکر بہت تھوڑا سا ہے، تھوڑا تو نہیں تھا، مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھے، مسلمان 313 تھے، وہ 1000 کے قریب تھے، لیکن جب جنگ کا نتیجہ سامنے آیا تو اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا کہ مسلمان واقعتاً زیادہ تھے، اللہ کی قوت کی وجہ سے، فرشتوں کی مدد کے اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، ارباد بن ساریہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی کسی بھی قسم کا نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعوت کا ثمر اور نتیجہ ہوں، عیسیٰ جو بشارت دے کے گئے اس بشارت کی مجسم صورت میں ہوں، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا جبکہ آدم کا گارا ابھی گوندا بھی نہیں گیا تھا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور فرمایا کہ انبیاء کی ماؤں کو اللہ ایسے ہی خواب دکھاتے ہیں کہ ان سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ خواب دین میں ایک مستقل حقیقت رکھتے ہیں، دین میں ایک مستقل مقام رکھتے ہیں، اور ان خوابوں کی اسی لیے ان کے بارے میں دین نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے۔ اور اس رہنمائی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب صرف پیغمبر کا حجت ہوتا ہے، کسی اور کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ پیغمبر جو خواب دیکھ لیں وہ حجت ہے، یا پیغمبر کسی خواب کی توثیق کر دیں، اس پہ مہر نبوت ثبت کر دیں، وہ بھی دین ہے۔ دین کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس کو بھی سمجھ لیجیے، آپ جو فرما دیں وہ بھی دین ہے، آپ جو کر کے دکھا دیں وہ بھی دین ہے، اور آپ کسی کام کو کرتا دیکھیں اور خاموشی اختیار فرما لیں وہ بھی دین ہے۔ یہ سارے کا سارا دین کا خلاصہ ہے کہ دین کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت شروع کی، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ، کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے، تو کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نتیجے پر نہ پہنچے، مجلس ختم ہو گئی، رات سارے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو عبداللہ ابن زید دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے مجھے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے یہ اذان کا طریقہ سکھایا۔ آپ یہ خواب سنی رہے تھے کہ عمر بن خطاب بھی آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے بالکل وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید سے کہا کہ تم بلال حبشی کو وہ کلمات بتاتے جاؤ اور وہ اس طریقے سے سن کے اذان دیتے چلے جائیں، اور یہ طریقہ مسلمانوں کی اذان کا بن گیا۔ دیکھا خواب تھا، لیکن خواب پر جو تائید تھی، جو مہر نبوت ثبت ہوئی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہو سکتا۔ عباسی خلفاء میں سے خلیفہ تھا مہدی، اس نے ایک دن صبح دربار لگایا اور دربار لگا کے شریک بن عبداللہ کو بلوایا اور کہا اس کی گردن اڑا دو۔ شریک بن عبداللہ نے پوچھا میں نے جرم کیا کیا ہے کہ میری گردن اڑا دی جائے؟ اس نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں
اور تم میری بات کا میرے پیچھے آ کے جواب دے رہے ہو۔ میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو یہ کہا گیا کہ یہ تمہاری سلطنت اور حکومت کو خراب کرے گا، اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ تو شریک بن عبداللہ نے کہا کہ نہ تو تم یوسف ہو اور نہ ہی تم پیغمبر ہو کہ تم نے خواب دیکھا اور وہ سچا ہو گیا۔ تو پیغمبروں کے خواب سچ ہوتے ہیں، کسی اور کا خواب نہیں سچ ہوتا۔ امام احمد بن حنبل کتنے عظیم الشان آدمی تھے۔ تاریخ میں یہ بات کئی محدثین نے اور کئی مورخین نے لکھی ہے کہ 2 موقع ایسے تھے کہ جن موقعوں پر اگر 2 تاریخ میں شخصیات نہ ہوتی تو دین کو بڑا سخت نقصان پہنچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق کی شخصیت نے جو استقامت دکھائی تھی، اگر وہ استقامت نہ دکھاتے تو امت نہ سنبھلتی۔ اور جس وقت خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا اس وقت امام احمد بن حنبل اگر استقامت نہ دکھاتے تو امت ایک بڑے فتنے کا شکار ہو جاتی۔ اتنے عظیم الشان آدمی۔ تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں، اور خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا واہ واہ واہ، تمہاری ماں تو نیک ہیں لیکن ان سے بڑا نیک میں ہوں کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جنتی ہیں۔ امام مالک نے کہا کہ ایسے خواب کوئی حقیقت نہیں رکھتے، فلاں آدمی اس کے بارے میں لوگوں نے ایسے ہی خواب سنائے تھے اور کسی کے دل پہ گرا نہ گزرے۔ تو یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں، ہمارے ملک میں بھی یہ خواب بڑے چلتے ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھ لیا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے اور ملک ویسے چلانا شروع کر دی۔ کسی نے خواب میں دیکھ لیا کہ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ سارے کام ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سمجھدار آدمی جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تمہاری والدہ نے خواب دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا، لیکن اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ فلاں آدمی کے بارے میں لوگوں نے یہی خواب دیکھے تھے، جنتی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن بعد میں اس نے بڑے لوگوں کا قتل کیا۔ اس لیے خواب صرف پیغمبر کا حجت ہوتا، پیغمبر کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ بات صرف اور صرف پیغمبر کو دی گئی ہے کہ اس کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جب وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوا، اور فرماتی ہیں کہ رات خواب دیکھتے تھے اور صبح وہ خواب حقیقت بن کے سامنے ہوتا تھا۔ سچے خوابوں سے آپ پر وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا، اور پھر وہ دین کا سلسلہ سچے خوابوں سے جو شروع ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مومن کو بھی سچے خواب دکھاتے ہیں، ایک مومن کو بھی سچے خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی دیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، امام بخاری امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن خوشخبری دینے والی کچھ چیزیں باقی ہیں، مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں، یہ خوشخبری دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سچے خواب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی فرما دے۔ کس انداز سے رہنمائی ہوتی ہے؟ جیسے پیغمبر لوگوں کو اچھے اعمال پر خوشخبری سناتے تھے، اللہ اچھے خواب کے ذریعے سے مومن کو خوشخبری سنا دیتے۔ پیغمبر اپنی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے،
اللہ تعالیٰ بھی خواب کے ذریعے سے مومن کو کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیتے، لیکن کرتے کس کو ہیں؟ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے خواب کے ذریعے سے اللہ سے رہنمائی لے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ سچ بولنے کی عادت ڈالے۔ جھوٹے آدمی کی اللہ خواب کے ذریعے رہنمائی نہیں کرتا۔ حلال رزق کھائے، حرام کھانے والے کی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے رہنمائی نہیں کرتا۔ باوضو ہو کے سوئے، قبلہ رخ ہو کے سوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، فرمایا جو آدمی ان اعمال کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی فرمائے اور خوابوں کے ذریعے سے آنے والے خطرات سے اسے آگاہ فرمائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مومن کے لیے ایک خوشخبری کا ذریعہ اور سبب قرار دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی خواب کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر فرما دیتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ خود صحابہ سے کہتے کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خواب دیکھے اور کس انداز سے صحابہ کو رہنمائی فرمائی، تو آپ صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے اور صحابہ بھی آپ کو بتاتے تھے۔ اور پھر باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جس خواب کو حقیقت سمجھے اور جس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہو۔ خواب آپ نے فرمایا 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سچے خواب ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو انسانی طبیعت اور سوچ فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس پریشانی میں انسان تھا خواب میں بھی اسی معاملے میں پریشان نظر آیا، جس سوچ و فکر میں انسان تھا اسی سوچ و فکر کے مطابق انسان کو خواب آ گیا۔ یہ انسانی فکر کا نتیجہ۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب شیطانی اثرات کے نتیجے میں فرمایا کہ انسان کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسے خوابوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بتاؤ بھی نہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب یہ دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا، دڑ الگ ہو گیا، اب میرا سر آگے آگے بھاگ رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، طبیعت میں بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی خواب ہیں جو انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہیں، ایسے خواب کسی سے ذکر نہیں کیا کرتے۔ اور بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو خواب آئے تو ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ جب تک وہ خواب تمہاری زبان پر نہیں آیا، کسی نے اس کی تعبیر نہیں کی، تو وہ حقیقت پہ پورا نہیں اترے گا۔ لیکن جب خواب تمہاری زبان پہ آ گیا، کسی نے اس کی تعبیر کر دی، تو فرمایا جیسی کسی نے تعبیر کر دی بس ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خواب اس آدمی کے سامنے بیان کرو جو صاحب علم ہو، کسی ایسے دوست کے سامنے بیان کرو جو اس کی اچھی تعبیر کر سکتا ہو، اس کا اچھا اینگل اور اس کا پازیٹیو پہلو تمہارے سامنے رکھ سکتا ہو۔ کسی بے وقوف کے سامنے خواب نہ بتاؤ، اسے بیان نہ کرو۔ اور یہ ایک بڑا اہم منصب ہے، اہم ذمہ داری ہے۔ آج جہاں دوسرے کئی معاملات ہیں، ہم نے اس معاملے کو بھی بڑا آسان اور سادہ سمجھ لیا۔ ایک دفعہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر تم بتاؤ۔ اب صدیق اکبر صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے علم والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر بتا دی۔ تعبیر سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کچھ تعبیر صحیح بتائی ہے اور کچھ تعبیر صحیح نہیں. خواب کی تعبیر یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے. علامہ ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، یہ خواب کے بہت بڑے امام تھے، اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر کا بڑا علم ان پہ کھولا. اس نے کہا کہ میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ اذان دے رہا ہوں. علامہ ابن سیرین نے کہا کہ تم حج کرو. ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم چوری کرو گے. کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو تعبیر کی تھی یہ کیسے کی؟ علامہ ابن سیرین نے کہا کہ جو پہلا آدمی آیا اس نے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو قرآن کی وہ آیت میرے سامنے آئی اور اس آیت کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی اور تقوی بھی میرے سامنے تھا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تو میں نے کہا تم حج کرو گے. دوسرا آدمی جب میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر جب یہ کہا میں اذان دے رہا ہوں اور وہ اچھے کردار کریکٹر کا آدمی نہیں تھا، تو قرآن کی سورہ یوسف کی دوسری آیت میرے ذہن میں آئی کہ یوسف علیہ السلام کا پیالہ چوری ہو گیا. تو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پیالہ چوری ہو گیا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر انکم لسارقون، تم نے چوری کی. تو میں نے وہ تعبیر بتائی. ہم نے خواب کی تعبیر کو ایک بڑا آسان سا کام سمجھ لیا. خواب دیکھا اور ساتھ ہی گوگل پہ سرچ کر لیا اور لکھا، یہ نظر آیا کہ یہ خواب ہے. کہا جی واہ جی واہ، میں نے تو بڑا اچھا خواب دیکھ لیا. اور اپنی طرف سے کوئی خواب دیکھا اور اس کا مفہوم مناسب نہیں لگا تو ہم نے کہا ہم نے بڑا برا خواب دیکھ لیا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ خواب ہر آدمی سے بیان نہ کرو. کسی ایسے آدمی سے اس کی تعبیر پوچھو جو صاحب علم ہو اور اس کو صحیح طریقے سے تمہارے سامنے رکھ سکتا ہو. اور پھر ایک دوسرا پہلو بھی ذکر کیا، اور دوسرا پہلو یہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھے اور وہ گھبرا کے اٹھ جائے، آنکھ کھل جائے، اور انسانی طبیعت ایسا ہوتا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. دوسرا کام آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی بائیں جانب تھوک دے. تھوکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی تھوک دے، کوئی سویا بھی ہو سکتا ہے اس کے بائیں جانب. تھوکنے سے مراد یہ ہے تھتکارنا، یعنی جس میں تھوک کے کچھ اثرات آ جائیں. تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا اپنی کروٹ بدل لے. اور چوتھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا خواب کسی کے سامنے ذکر نہ کرے. تو فرمایا جب کوئی آدمی یہ کام کر لے گا تو یہ کام کرنا، یہ اعمال کرنا اس خواب کے شر سے اسے بچا دے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی پناہ نہیں، اور صدقے سے بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو تحفظ دے. تو ان کاموں کے کرنے سے انسان اس برے خواب کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اور اسی انداز سے پھر خواب کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر کے بارے میں جیسے ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، اس بات سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جھوٹے خواب بنا بنا کے لوگوں کو مت سناؤ. یہ بھی جھوٹ ہے. خواب انسان کا اپنا فعل نہیں ہے، خواب انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ میں سوؤں اور میں یہ چاہوں کہ میں خواب میں حج کر لوں. یہ میرا اختیار نہیں. میں سو جاؤں اور دنیا کی سیر کر رہا ہوں، یہ میرا اختیار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا خواب بھی نہ بتاؤ، یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ اللہ پر جھوٹ ہے. کوئی آدمی کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا، تو فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایسا خواب ذکر کرے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ کہے میں نے یہ خواب دیکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اس کو سزا کیا دیں گے؟ سزا یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 جو کے دانے دیں گے. سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، 2 گندم کے دانے اللہ تعالیٰ اسے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ان دونوں میں گرا لگاؤ. یہ سزا ہوگی. اب کوئی آدمی کتنی ٹرائی کیوں نہ کر لے، کوشش کیوں نہ کر لے، وہ یہ کام نہیں کر پائے گا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دیں گے. اور پھر جھوٹے خوابوں میں سب سے زیادہ جو احتیاط کی چیز ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. فرمایا اس دعوے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. علامہ ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نبی کی زیارت کی. آج بھی ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اور لوگوں نے تو اپنے پیروں کو بڑھانے چڑھانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ ان کو تو روزانہ رات کو زیارت ہوتی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے بڑی شخصیت پیروں میں، بزرگوں میں، اولیاء میں کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کو بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ زیارت ہوئی، وہ بھی ایک خاص موقع پہ. اس کو کسی موقع پہ عرض کروں گا. تو علامہ ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نبی کی زیارت کی. آپ نے کہا کہ حلیہ بتاؤ کیا تھا؟ اس نے کہا بس کچھ نور تھا، کچھ روشنی تھی، بڑا منور چہرہ تھا. تو علامہ ابن سیرین نے کہا تم جھوٹ بولتے، اس لیے کہ جس نے میرے نبی کی زیارت کی ہے وہ پھر حلیہ وہی بتائے گا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سیرت کی کتابوں سے ہم تک پہنچا. جو اپنے خواب کو ویسے نہ بتا سکے، ویسے نہ بیان کر سکے جیسے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. اس کا خواب، اس کا وہم ہے، اس کا خیال ہے، حقیقت میں اس نے زیارت نہیں کی. اگر اس نے زیارت کی ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ویسے ہی بتاتا، ویسے ہی بیان کرتا جیسے حدیث کی کتابوں میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی طرف بھی متوجہ فرمایا، زبان نبوت سے یہ بات بھی نکلی. آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا. لیکن اس کی تائید کیسے ہوگی اس کے دعوے کی؟ اس کی خواب کو بتانے اور بیان کرنے سے. اور پھر آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی خواب کے معاملے میں یہ کہے کہ میں نے زیارت کی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نے جھوٹ بولا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہمیں خبردار کیا گیا کہ یہ دعویٰ بھی کوئی آسان اور سادہ دعویٰ نہیں ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو دلیل کے مطابق پیش کرنا یہ کام. تو اس لیے یہ پوری رہنمائی دین ہمیں دیتا ہے خواب کے بارے میں، اور اس کی ہدایات کیا ہیں، اور ہمیں اس کے آداب بھی بتائے گئے. اور یہی دین کی خوبی ہے کہ اس نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے کہ تاکہ ہم سچ ہے تو اسے سچ کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر کوئی ایسا خواب جو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ کریں. اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے اور سچے خوابوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کرے، تو پھر ہم اپنا لقمہ حلال کا رکھیں اور سچ کی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق